سچائی کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ واضح ہو جائے۔ تو اب ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا ہوگا۔ خود کو اتنا مضبوط بننا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی پر سوال اٹھائے تو اس وقت ہم یہ جواب دینے والے بنے کہ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہی ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام لوگوں کو خیر اور عافیت سے رکھے، ایمان کی اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارا جو پچھلا جو عنوان ہوا تھا شناخت کا بحران یعنی آئیڈینٹی کرائسس، اس میں ایک چیز جو ہماری چھوٹ گئی تھی اس کو میں تھوڑا سا لے کر پھر ہمارا جو آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان کو میں آپ تمام کے سامنے رکھتی ہوں۔ میں نے تمام کی تمام چیزیں آپ کے درمیان آئیڈینٹی کرائسس کے تعلق سے یعنی شناخت کا جو بحران ہے، جو کہ آج ہم اپنی خود کی شناخت نہ سمجھنے کی وجہ سے جو نقصانات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں تو میں نے رکھ دی تھی، لیکن اس کا جو ایک دو حل جو اس کے چھوٹ چکے تھے۔ پہلا حل تو اس کا جو میں نے آپ سب کو بتا دیا تھا کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا۔ دوسری چیز جو اس کے اندر چھوٹ چکی تھی وہ تھی تاریخ کا علم حاصل کرنا، اپنی تاریخ کا علم حاصل کرنا۔ اگر ہم ہماری تاریخ کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا جو اصل پہچان ہے اس پہچان کو ہم نہیں پہچان سکیں گے۔ اسی لیے سکندر اعظم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے، وہ کہا کرتا تھا کہ اگر کسی قوم پر حکومت کرنا ہے تو اس کو اس کی شناخت بھلا دو، اور اس کو اس کی تاریخ سے اگر اس کو دور کر دو گے تو اس کی وہ خود بخود شناخت بھول جائے گی۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ ہم ہماری خود کی تاریخ کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات کو پڑھیں، انبیاء کے واقعات کو پڑھیں، اور اللہ کے نبی کے بعد سے جتنی ہماری خلافتیں آئی ہیں وہ تمام کی تمام خلافتوں کے بارے میں پڑھیں۔ ہمارے یہاں تک ہم جو پہنچ چکے ہیں 2022 میں ہم جو پہنچ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابھی تک کی ہم کو پوری تاریخ ہماری زبانوں پر ہم کو ہونی چاہیے۔ اگر یہ تاریخ ہماری زبانوں پر ہوگی تو کوئی بھی گمراہ کرنے والا گمراہی ہم کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور تیسری جو چیز اس کے اندر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنا۔ تاریخ کو تو یاد کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہم کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس طریقے سے احادیث کو آدھا کوڈ کر کے، حدیث کے کچھ ٹکڑوں کو کوڈ کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اچھا یہ حدیث ہے، یہ حدیث کا آگے کا ٹکڑا یہ ہے، تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں تھی جو پچھلے ٹاپک میں میری چھوٹ گئی تھی، کیونکہ مجھے ریکارڈنگ کرنا کمپلسری تھا، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں یہ چیزیں آپ کے درمیان بھی رکھ دوں تاکہ آپ کے بھی علم میں آ جائیں۔ آئیے آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا عنوان بھی بہت زیادہ اہم ہے، یقین مانیے یہ عنوان جو لینے کا مقصد ہے وہ پہلے میں آپ کے درمیان رکھ دوں۔ جو حالات ہمارے ماحول اور معاشرے میں چل رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، پوری دنیا میں ایک ولولہ مچ چکا ہے نا، ہر طرف اسلامی کنٹریز احتجاج کر رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اگر اپڈیٹ سے واقف ہے تو آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں۔ آئے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کارٹونز بنائے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فلمیں بنائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگ ایک الزام کا شکار بنا دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے درمیان آج آ رہی ہے، ایک ایمان والا جب یہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا ایمانی جوش اور ولولہ بڑھ جاتا ہے، اور بڑھنا بھی چاہیے. اور ہم ایک ایمان والے ہونے کے ناطے اگر ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے تو یہ حالات ہمارے سامنے آنے کے بعد ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اب جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہے تو ہم کو ری ایکشن کی بجائے کوئی ایکشن لینا ضروری ہے. ری ایکشن تو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے آ رہا ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. دنیا میں تمام انسانوں میں ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. تو میں ایک بحیثیت مومنہ ہونے کے ناطے، آپ بحیثیت مومنات ہونے کے ناطے ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے نا کہ اللہ اکبر، میرے نبی کے تعلق سے اتنی گندی باتیں کی جا رہی ہے، میرے نبی کے کارٹونز بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. میں بھی مومن ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو مجھے کرنا کیا چاہیے؟ جتنے احتجاج ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کیا صرف احتجاج کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگانا ختم ہو جائے گا؟ لگتا ہے آپ کو اس کا یہ حل ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے ان لوگوں پر تھوڑا بہت پریشر بنے جو ایسی بار بار زبانیں کھولتے ہیں، وہ زبانیں نہ کھولے کچھ دیر کے لیے. صرف کسی کو سسپینڈ کر دینے سے معاملہ حل نہیں ہونے والا. نپر شرما کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن کیا صرف سسپینڈ کر دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہچار آج لگ رہی ہے الزامات کی، کیا وہ بند ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ علماء اکرام کہتے ہیں، سلف صالحین کا یہ مشورہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. جہاں پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے وہیں پر ہم سب کو جو اصل سچائی ہے اس کو لوگوں کے درمیان رکھنا ہوگا. اسی لیے علماء اکرام کہتے ہیں کہ سچائی کو اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو، اتنا عام کر دو کہ لوگوں کے درمیان جھوٹ واضح ہو جائے. تو اب ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو لوگوں کے درمیان عام کر دینا ہوگا. خود کو اتنا مضبوط بننا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں کہ اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی پر سوال اٹھائے تو اس وقت ہم یہ جواب دینے والے بنے کہ تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہی ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ ہمارا جواب ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنا، لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک گوشے کو کھول کھول کر رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. تو اب یہ جو اللہ کے نبی پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جو اللہ کے نبی کی عزت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اگر ہم اس کا تھوڑا سا اگر گہرائی سے اگر مطالعہ کریں تو ہم کو اس کے اندر ایک جو اہم بات ملتی ہے، اور یہ پوائنٹ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اسلام کی دین کی جڑ ہے. رائٹ ہے نا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے، یہ پوری زندگی میں ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں عام کیا، تو اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے دنیا کے تمام گوشوں میں، تمام کے تمام فیلڈز میں کامیابی کا ایک اعلیٰ معیار حاصل کیا. رائٹ؟ اور اس بات کی گواہ خود پوری تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے. اب ہوا کیا؟ جب اسلام ہر میدان میں آگے بڑھ رہا ہے، ہر میدان میں صرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے بلکہ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر رہا ہے. اخلاق میں دیکھ لیجئے، کردار میں دیکھ لیجئے، لیڈرشپ میں دیکھ لیجئے، سیاست میں دیکھ لیجئے، گھریلو معاملات میں دیکھ لیجئے، معاشرت میں دیکھ لیجئے، ہر میدان میں اسلام آگے اور ٹاپ لیول پہ سپیریئر ہے، سب سے سپیریئر ہے. اب جو دشمن اسلام ہے وہ پہلے سے اور ہمیشہ رہیں گے. جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اچھا اسلام کو اگر ہٹانا ہے تو یہ نبی کو ہٹانا پڑے گا،
اور جب نبی کو ہٹانا پڑے گا تو نبی کی زندگیوں کو دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ایسا نقص ان کو نہیں ملا، کوئی ایسا کمزور کڑی ان کو نہیں ملی، کیونکہ اخلاق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، کردار میں اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ، معاملات میں اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ، یہاں تک کہ اتنا اعلیٰ مقام تھا کہ نبی بنائے جانے سے پہلے مکے کے لوگوں نے لقب دے دیا تھا صادق اور امین کہہ کر، اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا تھا۔ اب ان کے لیے کوئی ایسا پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نہیں ملا جس پر کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں کا بزن کرتے، اور اللہ کے نبی کے تعلق سے اگر بزن کر دیتے تو اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے وہ خود بخود انویلڈ ہو جاتی۔ بات آ رہی ہے آپ سب کو سمجھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اگر الزام لگا دیا جائے تو پھر شریعت پر الزام لگ چکا، اب جب شریعت پر الزام لگ چکا تو اس کے ماننے والے لوگ پورے غلط ثابت ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی جب انہوں نے دیکھی تو ان کو کوئی کمزور پہلو نہیں ملا سوائے اس پہلو کے جو ان کے نزدیک کمزور ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ صرف ایک کمزور پہلو ملا، وہ یہ تھا جس سے لوگوں کو وہ آسانی سے گمراہ کر سکتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جس نے اتنی شادیاں کر لی، کیوں کی اتنی شادیاں؟ جس اسلام کو لانے والا رہنما، جس اسلام کو لانے والا رہبر، وہ اس نے اتنی شادیاں کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اتنی شادیاں کر لے اور لوگوں کو بس کچھ شادیوں کے لیے محدود کر دے، اپنے لیے شریعت الگ کر دے اور لوگوں کے لیے شریعت الگ کر دے؟ ایک عام ذہن رکھنے والا انسان جس نے اسلام کو نہ پڑھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا ہو، وہ یہی سوچے گا، اور جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو وہ یہی صحیح سمجھے گا کہ یہ تو شہوت کا پجاری تھا، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے صرف شادیوں کی بنیاد پر عیاش کہا گیا، نعوذ باللہ۔ یہی تو پورا کا پورا سوشل میڈیا میں بمبار پھٹی ہوئی ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ 6 سال کی بچی سے نکاح کیوں کیا؟ اپنی بہو سے نکاح کیوں کیا؟ ان کو کوئی کمزور پہلو نہیں ملا تو صرف کیا ملا؟ شادیوں کا ملا، نکاح کا ملا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں۔ اب ان کے پاس جو کمزور پہلو ہے کون سا ہے؟ صرف نکاح کا ہے اور شادیوں کا ہے۔ میری بہنوں، میں آپ سب سے یہ سوال کرتی ہوں، اگر آپ کو کوئی یہ سوال کر دے کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اللہ کی حکمت تھی۔ اور وہ پوچھیں گے آپ سے کیا حکمت تھی؟ دشمن آج منہ کھول کر اناب شراب سب بک رہا ہے، آپ کو موقع بھی نہیں دے رہا ہے۔ آج سوچو تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کے اندر آج واللہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، آج ہماری خواتین کا خاص طور پر، جب بھی اگر کسی انسان کے بارے میں آپ کو بات کی جائے، اور میں یہ یقینی پہلو بتا رہی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میرا رجحان اس طرف ہے، اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال آئے، میں صرف اسلامی شریعت کو آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں، میں دین کی داعیہ ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں شریعت اسلامیہ کو آپ کے درمیان رکھوں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر کسی انسان کے بارے میں بات کی جائے، اتنے اچھے اخلاق ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب ہم کہیں گے واہ 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 واہ، لیکن جیسے ہی یہ کہا جائے گا کہ ان کی 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سب اٹھا کے ہم باہر پھینک دیں گے۔ اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج مسلمان بھی اس کا شکار، اس اعتراض کا شکار بنتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایکس مسلم کا فتنہ آج ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ کے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی تھی؟ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو اتنی شادیاں کرنے کی؟ نعوذ باللہ، اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو اتنا شہوت کا پجاری ہو، جو اپنے اتنا نفس کا عادی ہو، وہ جو تعلیمات لایا وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے جوڑا جا رہا ہے اسلام کو انویلڈ کرنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو ہٹانے کے لیے؟ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز، جب بھی کوئی آپ کو یہ سوال کرے نا، تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو جواب دینا ہے وہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ نے اس کی پہلی آیت میں کہہ دیا
या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका, हमने आपके लिए ये निकाह हलाल किए। तो एक ईमान वाले होने के नाते हमारा पहला जवाब क्या होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने क्यों किया था, उसकी हिकमतें क्या थी, उसकी वजूहात क्या थी, वो सब सेकेंडरी है। पहली चीज थी मेरे नबी को मेरे रब का हुक्म था, मेरे रब की इजाजत थी, खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियां की थी वो अल्लाह के हुक्म से की थी। और एक ईमान वाले के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला मानना लाजिम है। तो पहला जवाब क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत थी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत मिल जाए तो अल्लाह के नबी को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। तो अब यहां पर अगर हमसे कोई सवाल करे इस बारे में, हालांकि आज का हमारा जो टॉपिक, और टॉपिक का नेम क्या है? मैरिजेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो शादियां पूरी हुई थी, वो उन्वान पूरा, वो पूरी शादियां रखने से पहले हमारे लिए जरूरी और लाजिम है कि अल्लाह के नबी ने शादियां की थी तो क्यों की थी? पहली चीज क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी थी। और इस आयत को नोट कीजिए, ये वो आयत है जिसके जरिए आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और कई सालों से लोगों को गुमराह किया जाता है। जब भी आयत आती है, मैं इस आयत को आगे इंशाल्लाह खोलकर पूरी तरह इंशाल्लाह वाज़ेह करूंगी। जब ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो निकाह हुआ, उसके बाद के जो हालात आए, वो तमाम के तमाम हालात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत के दरमियान रखा, इस आयत में रखा। तो ये आयत को मैं वहां पर कोड करूंगी, लेकिन ये आयत का पहला टुकड़ा जो आप सबको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जब भी कोई आपको सवाल करे कि तुम्हारे नबी ने इतनी शादियां क्यों की थी, या आपके अंदर ये वसवसा, ये ख्याल आए, तो पहला आपको ईमान का तकाजा आपका ये है कि आप उसको क्या जवाब दें? अल्लाह के नबी ने खुद से निकाह नहीं किए थे, बल्कि बस अगर ये भी जवाब देती है तो पूरा जवाब हो गया वहां पर। उसके बाद कोई चीज़ हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम मुताला करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पूरा मुताला करते हैं कि अल्लाह के नबी ने कब शादियाँ की थी, किससे की थी, क्यों की थी, तब जाकर हमारे सामने बहुत सारी हिकमतें और बहुत सारे उसके बैकग्राउंड हमको मिलते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है, जो आगे इंशाल्लाह आप सब भी इस बात को मानेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि आज का ये पूरा उन्वान मुकम्मल होने के बाद आप सब भी इस बात के गवाह बनेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए निकाह नहीं किया था, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपने दीन को आगे बढ़ाने के लिए और दीन को लोगों के दरमियान अमन, चैन, सुकून, शांति से फैलाने के लिए अल्लाह के नबी ने किया था। आप भी गवाह इसके बनेंगे इंशाल्लाह, जब ये मेरा पूरा उन्वान मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पर हम सब को अपने ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत है। पहले ईमान का तकाजा है कि मेरे रब ने कह दिया, बस ख़त्म, नो क्वेश्चन, अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं वहाँ पर। और मेरी बहनों, अगर हम गौर करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये जितने लोग सवाल उठा रहे हैं ना, उनके ताल्लुक़ से 101% ये बात तय है कि उन लोगों ने कभी अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ा ही नहीं। वो तो बस वो बात कह रहे हैं जो कि उन्होंने सुनी है, उन्होंने पढ़ी नहीं है, उन्होंने रिसर्च नहीं की है। जितने लोग ये मुंह फाड़ रहे हैं ना, सब के ताल्लुक से 110% मैं ये बात कह सकती हूँ कि इन्होंने कभी अल्लाह के नबी को नहीं पढ़ा, क्योंकि जिन लोगों ने भी अल्लाह के नबी को पढ़ा ना, उन लोगों ने इस बात की गवाही दी कि तारीख का सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आज भी मेरा चैलेंज है, या मेरा क्या पूरे उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर चैलेंज है कि अगर कोई आज भी खाली ज़हन होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ेगा तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडर, सबसे बेहतरीन इंसान, उसका दिल मानने पर वो ज़रूर बस ज़रूर इकरार करेगा वो इस बात पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान थे। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, एक मशहूर ऑथर है माइकल एच आर्ट, ये बहुत मशहूर ऑथर है और एक क्रिश्चियन है। इसने एक किताब लिखी थी द 100। किताब का नाम क्या है? द 100। इस किताब में उसने क्या किया था, 100 ऐसे लोगों के जिंदगियों को उसने पढ़ा, मेंशन किया जो कि तारीख में बहुत कामयाब हुए। तो उसमें जब उसने 100 लोगों को स्टडी किया तो सबसे पहले नंबर पर जानते हैं उसने किसको लिखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। खुद क्रिश्चियन है
اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3rd نمبر پر رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1st نمبر پر رکھا. مائیکل ایچ آرٹ اور اس کی بک ہے The 100. اور اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو مینشن کیا, ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا, تو اس نے بتایا کہ جب میں نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو پڑھا تو میں نے سوائے یہ ایک ایسی شخصیت تھی جس کو میں نے مذہبی طور پر اور دنیاوی طور پر سب سے سپریم لیول پہ پایا, یعنی سب سے کامیابی کے ایک اعلیٰ درجے پر پایا. اسی لیے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا. اللہ اکبر. خود ہے کرسچن, غور کیجئے. اسی طرح کئی اور ایسے واقعات ہیں, کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کو یہ بات ملتی ہے. جب ہم غالی الذہن ہو کر اگر پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے زبان اس بات پر گواہی دینے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یقیناً اللہ کے نبی سب سے بیسٹ انسان تھے, سب سے بیسٹ لیڈر تھے. ایک اور مثال اس کی میں آپ کو دیتی ہوں. تھامس کرلین, یہ بھی ایک آتھر ہے. اس نے اپنی ایک بک لکھی تھی ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ. ٹھیک ہے, اس نے یہ بات کہی تھی جس کا ٹرانسلیشن میں آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں. اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے لکھا اس کی کتاب میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان جو کہ ایک خاموش عظیم روح, سادہ مزاج. غور کریے, خود ایک کرسچن ہے اور وہ مینشن کر رہے ہیں اپنی بک میں ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ. اور لکھ کیا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خاموش عظیم روح تھی جس میں امانت داری کے سوا اور کچھ نہیں تھا. اللہ اکبر. اور کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں روشنی کرنی تھی, کیونکہ یقیناً ہم دیکھتے ہیں کتنے اجالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آئے, پورے اندھیرے ختم ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں روشنی کرنی تھی کیونکہ دنیا کے بنانے والے کا یہی فیصلہ تھا. اللہ اکبر. گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک نان مسلم. اسی طرح اگر ہم ہسٹری آف ٹریک, یہ ایک پوری ہسٹری ہے, اگر ہم وہاں پر اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر ایک آتھر ہے, فرینچ آتھر ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت ایک فلاسفر بھی ہے, ایک اوریٹر بھی ہے, یعنی ایک بہترین مقرر بھی ہے, ایک بیسٹ لیڈر بھی ہے, اور ایک بہترین مذہبی رہنما بھی ہے, اور ہر طرح سے کامیابی حاصل کرنے والے ایک کانکر بھی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پرفیکٹ اور فٹ ہے. کہنے والا نان مسلم. اور اگر ہم گاندھی جی نے جو کتاب لکھی تھی ینگ انڈیا, 1924 میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی ینگ انڈیا. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس شخصیت کو پڑھوں جس پر پوری کی پوری یہ جو دنیا کے اتنے لوگ ہیں سب کے سب فدا ہے, اتنے مسلمان ہیں جس کے دنیا سے جانے کے بعد کتنے سال ہو چکے, 1300 سال ہو چکے, اس دنیا سے جا کے 1300 سال ہو چکے, اس کے بعد بھی سب کے دلوں پر یہ حاوی ہے. تو میرے دل نے چاہا کہ میں یہ اس شخصیت کو پڑھوں. اور خود وہ کہتے ہیں, وہ خود لکھتے ہیں ینگ انڈیا اس بک میں کہ جب میں نے زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو میں نے پایا کہ کیا پایا کہ سب سے پہلی چیز ان کی مستقل مزاجی, ایک دم سادہ زندگی. غور کیجیے اب آپ, سادہ زندگی, اپنے وعدوں کی پابندی. کون بول رہے ہیں؟ گاندھی جی بول رہے ہیں یہ بات. ٹھیک ہے, ہاں. پھر اور اپنے ساتھیوں اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ ڈیووشن, یعنی ان کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات. اور پھر ان کی بے خوفی, یعنی بغیر خوف جب جنگ میں جاتے تو بغیر خوف لڑتے تھے, دشمن پہ وار کرتے تھے تو بغیر خوف کرتے تھے. ان کی بے خوفی اور اللہ کی ذات پر ان کا مکمل یقین, ان کا توکل, اور اپنے مشن کو لے کر مکمل طریقے سے مطمئن, اس کو آگے بڑھانے کے لیے. بول کون رہے ہیں یہ؟ اسلام قبول نہیں کیا, وہ مسلمان نہیں تھے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جب بھی کوئی اور ایسے کئی کتابیں میں بولوں نا آپ کو, کئی ایسی کتابیں لکھی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد گواہ خود یہ نان مسلمس ہیں. تو اب ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور لوگوں کو بھی کیا کریں,
اس سیرت کو بتائے۔ اب یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جو شادیوں کے تعلق سے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے یا غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس میں ایک چیز جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء اور ایک عام مومن کے درمیان کچھ خصوصیتیں الگ ہوتی ہیں۔ اس بات کو نوٹ کیجئے، مومنین اور انبیاء، دیکھیے مومنین اور انبیاء کی آزمائشیں بھی الگ ہوتی ہیں، ان کا مشن اور ان کے مشن کے پیچھے کام کرنے والے لوگ دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، دونوں کے حقوق میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ مثال اگر میں آپ کو دوں، ایک ہیڈ ماسٹر ہے اور ایک اٹینڈر ہے، کیا یہ دونوں کے جو رائٹس ہیں وہ پورے برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہ تو کچھ فرق ہوگا نا، بیٹھنے اور اٹھنے میں اگر ایک جگہ ہے برابر ہے، لیکن کیا وہ اپنے کام میں ایک جگہ ہے؟ نہیں نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو اسی طریقے سے انبیاء اور عام عوام دونوں کے درمیان کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ الگ الگ خصوصیتیں رکھی ہیں۔ انبیاء جو تھے ان کو کچھ خاص خصوصیتیں حاصل تھی۔ مثال کے طور پر انبیاء کا جو خواب تھا وہ وہی ہوا کرتا تھا، پہلی چیز۔ عام لوگوں کا خواب وہی نہیں، اس کے لیے اس کی کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اور پھر نکل گئے عمرہ کے لیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ پوری سامنے آئی، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا نا، تو خواب وہی، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ اگر ایک اس کی مثال ایک اور اگر واضح کر دوں تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، ہے نا، تو خواب وہی انبیاء کے لیے وہی تھا۔ اگر ایک عام انسان اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ ذبح کرنا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو پہلے یہ ایک چیز تھی، یہ خصوصیت حاصل تھی کہ انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء جو ہے، جب انبیاء مر جائے تو مٹی ان کو نہیں کھاتی، زمین ان کو نہیں کھاتی۔ پھر اسی طریقے سے انبیاء کے موت سے پہلے ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو وہ اس دنیا میں رہے، چاہے تو وہ آخرت کو پسند کر لے۔ کسی عام انسان کو اختیار نہیں دیا جاتا موت سے پہلے، اس کو نہیں بولا جاتا، اس کو یہ بات نہیں بتائی جاتی کہ آپ چاہے تو کچھ دن اور رہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آ جائیں۔ یہ انبیاء کے لیے خاص تھا۔ اسی طریقے سے انبیاء کو دنیا میں ان کی جنت کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا تھا، عام انسان کو یہ ٹھکانہ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اسی طرح انبیاء جو تھے، انبیاء کے لیے صدقہ حرام ہے، وہ صدقے کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے تھے۔ عام لوگ صدقہ لے بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، یہ صرف انبیاء کے لیے خاص تھا۔ اسی طرح میراث جو انبیاء چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی تھی، وہ ان کے وراثت میں تقسیم نہیں کی جا سکتی تھی، یہ انبیاء کے لیے نہیں، جائز نہیں تھا، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ پھر اسی طرح انبیاء، نبیوں کی جو بیویاں تھیں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں، وہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد، یعنی انبیاء کے انتقال کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنے نکاح کیے تھے، یہ نکاح کا حکم اللہ کے نبی کے لیے خاص تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ یہاں پر یہ بات بتانا اصل میرا مقصد تھا۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کیے ان کے لیے ولی اور گواہ کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ عام لوگوں کے لیے، عام مومنین کے لیے کیا ہے؟ مومنات اور مومنین کے لیے ولی کا رہنا ضروری ہے، ولی اور گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح اگر وہ کرے تو مہر ان پر واجب نہیں تھا، جبکہ ہمارے لیے مہر دینا واجب ہے۔ تو بات یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح کی اجازت دی تھی وہ اللہ کے نبی کے لیے خاص تھی، عام مومنوں کے لیے صرف 4 نکاح کی اجازت۔ جو مرد ہے اس کو کتنے نکاح کی اجازت ہے؟ 4۔ اب جب یہاں پر 4 کا آیا تو ہو سکتا ہے عورتیں، ہماری آج عورتیں کیا ہو گئی، جب بھی کوئی 4 شادی کی بات کرے سب سے پہلے انہوں آ کے بولتے ہیں 4 شادی کی بات کر رہے، کیا بول رہے ہیں؟ 1 نکاح کر کے جب انہوں پریشان ہے، 4 نکاح کی اسلام کیسا اجازت دیتا ہے؟ میری بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، اپنے ایمان کا اس بات کا حصہ بناؤ۔ میں یہ نہیں بول رہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر مرد کو 4 نکاح کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں کیا کہا؟ اجازت ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ یہ بہت اہم پہلو ہے، یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے۔ اور اگر ہمارے سامنے یہ آیتیں آتی ہیں، اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہم کو کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے
یہ اللہ کا حکم ہے بھائی, اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیے, انبیاء کے نکاح میں انبیاء کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نکاح کی اجازت دی تھی, اس میں اللہ کے نبی کے لیے کوئی سخت شرائط نہیں تھے. اللہ کے نبی چاہے تو ان کا مہر ادا کرے یا نہ کرے, ان کے درمیان عدل و انصاف کرے یا نہ کرے, چاہے اپنی کسی بیوی کو اپنے پاس رکھے یا نہ رکھے, یہ اللہ کے نبی کے لیے اجازت تھی. لیکن عام مومن, اگر عام انسان اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سخت شرائط ہے. اتنے سخت شرائط ہے کہ اگر وہ انصاف نہ کر سکے اور اس نے نکاح کر لیا تو کل قیامت کے دن اس کا بہت برا حشر ہونے والا ہے, یہاں تک کہ اس کا آدھا جسم سے الگ ہوگا. لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ بیویوں میں ناانصافی کرنے والا تھا. اتنا خطرناک, اتنی خطرناک شرائط عام مومنوں کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہے. تو عام مومن بھی جب بھی اگر نکاح کرے, اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے, تو ایک مومنہ ہونے کے ناطے ہم کو کوئی اعراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس بات کو یاد رکھ لیجیے. میں ابھار نہیں رہی ہوں, بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی یہ بات آئے تو ہم منہ کھول کر فٹاک سے غیر مسلموں کی طرح یہ نہ بولے کہ ہوں گا جی مگر نہیں کرنا. نہیں, اگر کرتا ہے تو اس کو پوری شریعت کو فالو کرنا پڑے گا, وہ سخت تمام قوانین پر عمل کرنا ہوگا. ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کیا کہا, اگر تو انصاف نہیں کر سکتا تو تیرے لیے ایک بہتر ہے. انصاف نہیں کر سکتا تو ایک بہتر ہے. یہ دنیا میں ایک کر لے گا تیری آخرت بن جائے گی اگر تو انصاف نہیں کر سکا. اگر واقعی تو انصاف کر سکتا ہے تو تیرے لیے راستے آسان ہیں. اللہ نے کھولے, میں نے نہیں, ہم نے نہیں, مسلمانوں نے نہیں, بلکہ کس نے کھولے. یہ ایک چیز کو ہمارے درمیان کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ میں اس چیز کو کئی بار سن چکی ہوں ہمارے ماحول اور معاشرے کے درمیان کہ ایک مومنہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتی ہمارے ماحول اور معاشرے کی. ہم یہ نہیں بول رہے کہ کرو, بلکہ ہم کیا بول رہے, اللہ نے اجازت دی ہے اور ایک ایمان ہونے والی ہونے کے ناطے ہم کو اس بات پر اعراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے نبی کی نکاح کے تعلق سے, شادیوں کے تعلق سے, یہ 4 نکاح کے تعلق سے ہمارے سامنے اگر کوئی بات آئے تو ہم کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, شرمندگی محسوس کرتے ہیں, دلائل نہیں دینا چاہتے, بولنا نہیں چاہتے. اس بات کو یاد رکھیے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو قبول کیجئے کہ یہ فیکٹ ہے بھئی, ہے حقیقت ہے تو ہے. اللہ کے نبی کو اجازت تھی تو اللہ کے نبی نے کیا, اللہ کے نبی نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا, تو ہم کیوں شرمندہ ہو. صحیح بات ہے, کہیں کیوں کرے کہ اللہ کے نبی بولنے والی نا ایمان سے خارج ہو جائے گی, اس بات کو یاد رکھو, ایمان سے خارج ہو جائیں گے. کئی کو کرے, شادی کئی کو کرے, ہم کسی مرد کو نہیں بول سکتے 2 کیوں کرے, 3 کیوں کرے, 4 کیوں کرے, ہم نہیں بول سکتے. اگر واقعی اگر ہم ہماری آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو ہم ہماری زبانوں سے اس بات کو نہیں کر سکتے. وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ انصاف کرے یا نہ کرے. کئی کو کرے کہ نہیں کرنا تھا, وہ اس کا, اس کی آخرت کا معاملہ ہے. ہم ہماری آخرت کو داؤ پر یہاں پر نہیں لگائیں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ چیز ہمارے درمیان بہت اچھی طریقے سے واضح ہو چکی ہوگی. اور یہاں پر میری مائیں اور جو بہنیں ہیں, میں ان سے تو اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ جب ان کے درمیان یہ بات رکھی جائے تو بلا جھجک, ہاں اللہ کے نبی کے بارے میں, نکاح کے بارے میں بولا جائے, بالکل اللہ کے نبی نے کیا کیونکہ اللہ نے اجازت دی, کوئی شرمندگی کی بات نہیں, کوئی اعراض کی بات نہیں. ہم کیوں جھکے, ہم کیوں شرمندگی محسوس کرے, کیوں ہم اپنے آپ کو کترائے وہاں سے. نہیں, اللہ کے نبی نے کیا تو ہاں کیا, بالکل اللہ کے نبی نے کیا. ابھی ہم حقیقت لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. آج ہمارے کیا بولتے ہیں میاں مٹھو بننے کی وجہ سے ہوا کیا, غیر مسلموں کو آج موقع مل گیا, کیونکہ ہم ہی اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتے نا, تو وہ تو اس چیز کو بہت اور زیادہ اچھالیں گے. بات آ رہی میری سمجھ میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں, کیا واضح کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے درمیان. ہم کو پہلے مضبوط ہونا پڑے گا. شریعت اللہ کے نبی نے رکھی تو اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے تو ہے بھائی, اللہ نے بنایا ہے تو بنایا, یقیناً ہے ہمارے لیے, یہ ایک فیکٹ ہے, یہ حقیقت ہے تو ہے, بس ہے. ہاں کیا اللہ کے نبی نے کہا, بالکل کیا, کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ کے. یہ ہمارا جوش ایمانی ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر اگر ہم اللہ کے نبی کی زندگیاں اگر دیکھیں, یہ ایک چیز تو واضح ہوگی کہ یہ اللہ کے نبی کے لیے حکم خاص تھا. بات سمجھ میں آ گئی نا, اللہ کے نبی کے لیے خاص حکم تھا. اور جیسے کہ دوسری چیزیں میں نے بتائی کہ وہ بھی چیزیں کچھ اللہ کے نبی کے لیے, انبیاء کے لیے خاص تھی, عام لوگوں کے لیے نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے تھے, الگ الگ قبائل کے لوگ, برابر الگ الگ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی عورتیں, الگ الگ عمر کی خواتین تھیں, ایک عمر کی خاتون نہیں تھی, ہے نا. اور الگ الگ کلچر سے ان کا تعلق تھا, الگ الگ مذاہب سے ان کا تعلق تھا, الگ الگ قبیلوں سے ان کا تعلق تھا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہوت نعوذ باللہ اس کے لیے اگر شادی کرتے تو پورے نوجوان لڑکیوں سے شادی کرتے, عمر رسیدہ سے شادی کیوں کرتے.
میری بہنوں اللہ کے لیے اس بات کو سمجھو، عرب کے علاقے یہاں ہمارے انڈیا پاکستان کے علاقوں کی طرح نہیں تھے. ہماری شناخت آج کنٹری سے ہوتی ہے برابر، لیکن وہاں اس وقت عرب میں قبیلوں سے ان کا تعلق تھا، قبیلوں سے وہ پہچانی جاتی تھی، ہے نا. عرب کی یہ مشہور نہیں تھی، بلکہ ہر انسان کے اپنے اپنے الگ الگ قبیلے تھے وہاں پر، اور ان کی پہچان ان کے جب قبیلوں سے ہوتی تھی ان کے قبیلوں کے اپنے الگ الگ رولز تھے، الگ الگ اصول تھے. یو این اے کا چارٹر تو ہمارے جیسا ہمارے انڈیا کے پاس آتا ہے ویسا ان کے پاس تو نہیں چاہتا تھا نا، ہے نا. ان کے پاس کوئی ایسا خاص قانون نہیں تھا نا کہ جو سب پر لاگو کر دیا جائے. تو وہاں پر جو وہاں کے جو حالات تھے، ان تمام حالات میں یہ جو نکاح کا جو سلسلہ تھا یہ اللہ کے نبی سے شروع نہیں ہوا تھا، بلکہ عرب میں پہلے سے کئی شادیوں کا رواج تھا، کئی شادیوں کا رواج تھا. اور کئی ہم خود دیکھتے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 بیویاں تھیں. اسلام جب قبول کیا تو تینوں کو طلاق دی تھی، 4 کو اللہ نے اجازت دی تھی، اس لیے 4 کو رکھا. تو یعنی یہ عمل صرف اللہ کے نبی سے شروع نہیں ہوا. پہلی چیز ہمارے جو مال اور معاشرے میں یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی، سوری، نہیں، اسلام نے نہیں دی، اسلام سے پہلے یہ چیزیں چل رہی تھی. اور جو عرب جو قبیلہ تھا وہاں پر کے الگ الگ جو قبائل تھے، وہاں کے جو اپنے اپنے جو رسم و رواج تھے، اپنے اپنے جو اصول تھے، ان تمام اصولوں کو ایک دم ہٹانا آسان نہیں تھا. اب غور کیجئے، اتنا بڑا انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا تھا، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑنا تھا، تمام کے تمام لوگوں کو ایک قانون اللہ رب العالمین کا بتانا تھا. اتنے لوگ الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کیا یہ کام آسان تھا؟ سوچئے اب. تو یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے تھے الگ الگ عمر کے خواتین سے، الگ الگ قبیلوں کے سے تعلق رکھنے والی خواتین سے، تو اس میں وہ ایک جو چیز ہم کو ملتی ہے، اس کا جو تقاضا ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے نفس کے تقاضے کے لیے نکاح نہیں کیے تھے، بلکہ وہ تقاضا تو کچھ اور تھا، اور تقاضا دین کا تھا. کیونکہ وہاں پر قبیلوں میں، وہاں پر عرب میں ایک جو عام جو چیز تھی، بہت زیادہ عزت جو جس کی جاتی تھی وہ دامادی رشتوں کی جاتی تھی. وہاں پر عام تھی یہ چیز. اگر بہت بڑی سالوں سے چلنے والی لڑائیاں ہیں، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو وہ قبیلے کی لڑکی سے شادی کر لیتے. اور جب اگر کوئی دشمن قبیلے میں اگر یہ بیٹی چلی جاتی یا ان کا داماد وہ بن جاتا تو پوری کی پوری دشمنیاں ٹھنڈی پڑ جاتی تھی. کوئی اپنے دامادی رشتہ داروں سے نہیں لڑتے تھے، کوئی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے نہیں لڑتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح تھے نا، وہ تمام کے تمام نکاح کو دیکھنے کے بعد یہی چیز ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے تھے ان سب کا مقصد امن، چین، سکون، شانتی، پیس، صرف یہ تھا اور کچھ نہیں تھا، صرف یہ تھا. اب اللہ کے نبی کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جو اب ہمارے پورے سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کہ 51 سال کا ہے اور پھر 6 سال کی لڑکی سے شادی کرے. تو اللہ کے نبی کے اوپر الزام آیا. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الزام کا جواب دینا چاہتی ہے نا، تو اللہ کے نبی کا پہلا نکاح اس کا جواب ہے، پہلا نکاح اس کا جواب ہے. اب غور کیجئے، اب میں یہاں سے شروع کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شادیوں کا سلسلہ آپ کے درمیان. ابھی تک کی جو چیزیں تھیں اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک ایمان والی ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جس کو میں دوبارہ اب زیادہ نہیں دہراؤں گی. ایمان والی ہونے کے ناطے اگر کوئی یہ مدعے کو ہمارے سامنے رکھے تو ہم فٹاک سے اس کا جواب دینے والی بننا. شرمندگی، احساس کمتری، اس کا شکار ہم بالکل بھی نہیں ہونا. اتنا جو چیزیں تھیں نا وہ بولنے کا مقصد یہ تھا. اب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئی تھی اس کے اندر جو پہلا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، کس سے ہوا تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر کیا تھی؟ 25 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ کام کر لیا کرتے تھے. ہمارے آج کے نوجوانوں کی طرح چبوتروں پر، چوراہوں پر، نکڑوں پر بیٹھ کر فری فائرز کھیلنے والے اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے شعور آیا تھا تب سے ہی وہ کوئی نہ کوئی محنت اور مزدوری میں لگ جایا کرتے تھے. پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام اور یمن اور مصر کی طرف جایا کرتے تھے،
ہے نا تجارت کے ساتھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے کہ یہ بہت اچھے تجارت کرتے ہیں، بہت اچھی، بہت امین ہے، صادق ہے، بہت بہترین طریقے سے تجارت کرتا ہے یہ بندہ، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو اب اس دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے ہو چکے تھے تو ہماری جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا کہا کہ نبی کی بیویاں امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ اب اماں عائشہ پر اگر الزام اٹھایا جاتا ہے تو یہ میری ماں پر الزام لگایا جا رہا ہے، اور ایک ایمان والا کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی سگی ماں پر بھی کوئی الزام لگائے یا اس کی ایمان والی ماں پر بھی کوئی الزام لگائے، کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، 40 سال کی عورت ہے، کاروباری ہے، ایک بڑے زبردست خاندان کی ہے، زبردست نسب ان کا ہے، 2 بار بیوہ ہو چکی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، پہلا نکاح بھی نہیں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 23 سال کے تھے، پھر 24 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے میں ایک بات مشہور ہو چکی تھی کہ بہت زبردست نوجوان ہے، بہت زبردست کاروبار کرتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین بزنس وومن تھی، بہت بیسٹ بزنس وومن تھی۔ تو وہ کیا کرتی تھی، کیونکہ شوہر تو ان کے پاس تھے نہیں، تو وہ اپنا جو تجارت کا جو سامان ہوا کرتا تھا وہ مکے والے جو امانت دار جتنے لوگ ہوتے تھے ان کو کیا کرتی تھی، اپنا تجارت کا سامان دے دیتی تھی، اور ان کو پھر شام کی طرف، ایران کی طرف، مصر کی طرف بھیجا کرتی تھی، اور یہ کہا، اور ان کے درمیان یہ معاملہ طے ہوتا تھا کہ جو بھی فائدہ ہوگا اس میں سے اتنا پرسنٹیج میں آپ کو دے دوں گی۔ تو مکے کے جو نوجوان ہوتے تھے وہ ان کا سامان لے کر جایا کرتے تھے، اور تجارت کی خرید اور فروخت ہوتی تھی۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک مکے میں ایک بہت زبردست نوجوان ہے جو کہ بہت بہترین، بہت امانت داری اور صداقت سے کام کرتا ہے۔ اماں خدیجہ نے ان کو ہائر کیا اپنے تجارت کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارت کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا یہ جو حکم تھا اس کے اوپر آگے تجارت کا سامان لے کر تجارت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا، ان کا جو ایک غلام تھا میسرہ جس کے تعلق سے جس کا نام آتا ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے غلام کو ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ آپ ان کے ساتھ جاؤ۔ اور اس وقت ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا خرید و فروخت کر کے، جتنی تجارت کر کے جو مال کمایا تھا وہ ابھی تک کے جتنے لوگوں نے کمایا تھا ان سے بہت زیادہ تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ کیونکہ یہ امانت دار ہے، لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارتے ہیں لیکن یہ بندہ ڈنڈی نہیں مارتا، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بہت زیادہ فائدہ لے کر آئے۔ یہ جو چیزیں اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور پھر ان کا جو میسرہ جو غلام تھا اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ تو تجارت کے تعلق سے تو بڑا ماہر انسان ہے، لیکن معاملات میں یہ انسان کیسا ہے، یہ انسان اخلاق میں کیسا ہے، آپ اس کے ساتھ دن رات گزار چکے ہے نا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے تو یا تو اس کے ساتھ معاملات کر لو یا پھر اس کے ساتھ سفر کر لو، آپ کو انسان کی شخصیت معلوم ہو جائے گی۔ تو پھر میسرہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق، ان کے کردار کے جو پھول انہوں نے جو برسائے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ ابھی نکاح نہیں کریں گی، کیونکہ عرب کا ماحول تو یہ تھا کہ وہاں پر اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جاتا تو عدت کے کچھ دن گزرنے کے بعد فوری کسی نہ کسی کا پروپوزل آ جاتا اور وہ شادی کر لیتی۔ اور اماں خدیجہ کے لیے کئی پروپوزلس موجود تھے لیکن اماں خدیجہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی ابھی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اعلیٰ اخلاق دیکھے تو دل میں یہ خیال کیا کہ کیوں نہ میں اسی انسان کے نکاح میں چلی جاؤں۔ غور کریے اب یہاں پر ہمارے ماحول اور معاشرے کا کتنا بڑا ایک ہمارے ماحول اور معاشرے کی جتنی ایک بہت بڑی پرابلم تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے سالو کی گئی۔ اماں خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام نہیں بھیجا بلکہ اپنی جو لونڈی تھی نفیسہ اس کے ذریعے ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، اور ابو طالب کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی اس نکاح سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی اس نکاح سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کہہ دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر اب سادہ زندگی کا اندازہ کریے صرف اس چیز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہے اب اس وقت
25 سال کی اور اماں خدیجہ 40 سال کی، جو کہ 2 مرتبہ پہلے سے بیوہ ہو چکی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے، اب اس وقت ہمارے مولا اور معاشرے میں نکاح کے لیے جو چیزیں ترجیح دی جاتی ہے، خوبصورتی، حسب نسب اور دولت، وہ سب چیزیں تو اللہ کے نبی کے پاس 25 سال میں آ چکی تھی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے نفس کے لیے اگر شادیاں کرنے والے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عورت سے نکاح نہیں کرتے. غور کیجئے، 25 سال کی عمر میں جب آئے تو جو تجارت کر رہے تھے اماں خدیجہ کے ساتھ، اس تجارت میں اللہ کے نبی ایک اچھے خاصے مالدار انسان بن چکے تھے. اللہ اکبر، نوجوان ہے، مالدار ہے، خاندان وہ بھی قریش کا ہے، اللہ اکبر، کعبے کے متولیوں کا ہے، اللہ اکبر، اتنا بہترین خاندان. تو اللہ کے نبی چاہے تو دوسری عورتوں سے بھی، نوجوان لڑکیوں سے بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کے بعد جو دوسرا اللہ کے نبی کا جو نکاح ہوا نا، اب غور کیجئے، جب تک اماں خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے والوں کے لیے یہ ایک پھر جواب کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کے اگر پجاری ہوتے نعوذ باللہ، تو وہ اماں خدیجہ کے انتقال کے بعد اپنی 30 سال میں بھی ایک اور شادی کر لیتے، 35 سال میں ایک اور کر لیتے، 40 سال میں ایک اور کر لیتے، 45 سال میں ایک اور کر لیتے، 50 سال میں ایک اور کر لیتے. کیا کمی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا کمی تھی؟ اور اس وقت ماحول اور معاشرے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر الزام لگانے والے، اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. آمین. ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی، ہم کو بھی یہ چیز سمجھنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اخلاق، اللہ اکبر، جنہوں نے کبھی اپنی نفس کو دین پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اپنے دین کو ترجیح دیا، ہمیشہ دین کو ترجیح دیا. اماں خدیجہ سے نکاح کیا تو اماں خدیجہ سے نکاح کے بعد اسلام کو ایک بہت بڑی طاقت ملی. دین کے کام کرنے کے لیے دولت کی ضرورت پڑتی تھی اور اماں خدیجہ نے اپنی پوری دولت لگا دی تھی. غور کیجئے، کیا یہاں پر اسلام ترجیح نہیں تھا؟ اور اماں خدیجہ نے جو نکاح کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کو دیکھ کر کیا تھا؟ ہاں، اخلاق، کردار، ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا تھا. اور انہوں نے ان کی طرف سے یہ پیغام بھیجا تھا، اللہ کے نبی نے پیغام نہیں بھیجا تھا. یہ بھی ایک اور دلیل ہے اس میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب وہ وقت آیا جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 10 نبوت میں جب ان کا انتقال ہوا،